بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے مجھے پتا چلا تھا کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے، تب سے اس نے میری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کا مختلف چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے اور مرد کو وہ چیزیں لا کر دینی ہی پڑتی ہیں، لیکن میری بیوی نہ صرف مجھ سے کھانے پینے کی چیزیں منگواتی بلکہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں منگواتی تھی۔ میری بیوی کیا کر رہی تھی مجھے پتہ نہیں چلا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی کر رہی تھی۔ 9 مہینے تک اس نے مجھے ایسی صورتحال میں ڈالا کہ میرا دماغ ہی شل ہو جاتا تھا۔ پر پھر جس دن ڈیلیوری ہونے والی تھی اور ہم لوگ ہسپتال پہنچ گئے، ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ آج ہی آپ کی اولاد اس دنیا میں آ جائے گی۔ اس دن میں خوش تھا یہ سوچ کر بھی کہ چلو میری اولاد بھی آ جائے گی، اور یہ سوچ کر بھی کہ میری بیوی کے تماشے بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب ڈاکٹر باہر آئی اور اس نے مجھے باہر آ کر کچھ بتایا تو میرے قدموں کے نیچے تو زمین نہیں نکل گئی۔ لیکن ڈاکٹر بھی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کی بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ اب میں پریشان کہ کیا کروں، لیکن جب اندر جا کر دیکھا کہ ایسا بھی کیا ہے کہ بیوی کے پاس کوئی جانے کو تیار ہی نہیں ہے، تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ڈیلیوری والے دن بھی میرا نام شاداب ہے۔ میں ایک ایسے خاندان کا حصہ تھا جو بظاہر بھرپور اور خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ میرے خاندان میں مجھ سے بڑے 2 بھائی تھے جن کی شادیاں میرے والد کے زندہ ہوتے ہی ہو چکی تھیں۔ میرے بڑے بھائی کی 3 بیٹیاں تھیں اور دوسرے بھائی کی 2 بیٹیاں۔ ہماری والدہ کو بیٹیاں بالکل پسند نہیں تھیں، اور یہ بات ہر موقع پر وہ کھل کر ظاہر کرتی تھی۔ جب میری شادی کا وقت آیا تو میری ماں نے صاف لفظوں میں اپنی شرائط میرے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے کہا، شاداب، میں نے تمہارے دونوں بھائیوں کی شادیاں ان کی پسند کے مطابق کروائی، اور دیکھو نتیجہ کیا نکلا۔ ایک نے 3 بیٹیاں پیدا کی اور دوسرے نے 2۔ میرا گھر بیٹیوں سے بھر گیا ہے، لیکن تمہاری شادی میں یہ غلطی نہیں دہرانا چاہتی۔ اگر تمہاری بیوی نے بیٹیاں پیدا کی تو اسے طلاق دینا ہوگی۔ ماں کی یہ بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا، مگر میں کچھ کر نہیں سکتا۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور میرے بڑے بھائیوں نے میری پرورش کی تھی، مگر وہ ماں کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ دوسری طرف میں ماں کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا اور ان کی بات ماننے کا عادی تھا۔ مجھے خود بھی بیٹیاں زیادہ پسند نہیں تھیں۔ میں نے کبھی اپنے بھائیوں کی بیٹیوں کو گود میں نہیں لیا، نہ ان سے محبت کا اظہار کیا، نہ ہی ان کے لیے کوئی چیز خریدی۔ اس لیے ماں کی شرط ماننا میرے لیے زیادہ مشکل نہ تھا۔ ماں نے جو میرے لیے لڑکی پسند کی وہ بے حد خوبصورت تھی۔ یہ میری بھی خواہش تھی کہ میری بیوی دنیا کی سب سے حسین عورت ہو۔ لڑکی کا نام روبینہ تھا اور وہ ایک سادہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے خاندان میں صرف اس کی ماں تھی، اور ماں نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ لڑکی کا خاندان مختصر ہونا چاہیے۔ ماں کا مقصد یہ تھا کہ لڑکی کے زیادہ رشتہ دار نہ ہوں تاکہ وہ ہمارے گھر میں مداخلت نہ کرے۔ روبینہ بالکل ویسے ہی نکلی جیسی ماں نے چاہی تھی۔ میری شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی اور شروع کے دن واقعی خوابوں کی طرح گزرے۔ روبینہ کی خوبصورتی، خاموش طبیعت اور سادگی نے مجھے بہت خوش رکھا۔ میری زندگی بظاہر بہترین دکھائی دے رہی تھی، مگر میرے دل میں کہیں نہ کہیں ماں کی شرط کا بوجھ تھا۔ میری بیوی روبینہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اسے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ واقعی دنیا کی حسین ترین عورت لگتی تھی اور اکثر اوقات اس کی خوبصورتی پر فخر محسوس کرتا تھا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ میرے دل میں خلش بن کر رہتی تھی، اگر اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کیا مجھے اسے چھوڑنا پڑے گا؟ یہ خیال میرے دماغ میں کسی کانٹے کی طرح چبھتا رہتا تھا۔ ماں کی باتوں نے میری زندگی میں ایک عجیب سا خوف ڈال دیا تھا۔ میری ماں ایک مضبوط اور خود مختار عورت تھی۔ میرے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے ہم سب کو اپنے بل بوتے پر پالا تھا۔ کسی کے گھر میں کام کرنے کی بجائے انہوں نے ہمارے خاندانی کاروبار کو سنبھالا اور اسے کامیاب بنایا۔ آج وہی کاروبار میں اور میرے بھائی چلا رہے تھے۔ اصولوں کی سخت پابند اور انا پرست ہونے کی وجہ سے وہ اپنی باتیں منوانا خوب جانتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے تو وہ اپنی بات ضرور پوری کروائیں گی۔ روبینہ کو میں نے ہمیشہ ایک پراسرار عورت پایا۔ وہ نہایت خاموش طبیعت کی مالک تھی اور اس کے معمولات میرے لیے کبھی کبھار حیرت کا باعث بنتے تھے۔ ایک بات جو مجھے شروع سے پریشان کرتی تھی
وہ یہ تھی کہ وہ راتوں کو نیند نہیں لیتی تھی۔ وہ ساری رات جاگتی رہتی اور صبح ہونے پر تھوڑا بہت آرام کرتی۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا کہ وہ کیوں جاگتی ہے، مگر وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بات کو ٹال دیتی۔ میں دل ہی دل میں سوچتا کہ شاید اس نے میری اور ماں کی گفتگو سن لی ہوگی، لیکن وہ اس بارے میں کچھ کہتی نہیں تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی، نہ کسی کو شکایت کا موقع دیتی۔ میری ماں کو اس کی خاموش طبیعت شروع میں عجیب لگی۔ وہ کہتی تھی یہ تو بولتی ہی نہیں ہے، گونگے کا گڑ کھا کے پیدا ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ پھر ہنس کر کہتی تھی اچھی بات ہے، زبان چلاتی تو ہمیں ہی مسئلہ ہوتا۔ روبینہ کو خوشبوؤں کا جنون تھا۔ اس کی الماری خوشبو کی بوتلوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ اپنے گھر سے بھی کئی قیمتی پرفیومز کا کلیکشن لے کر آئی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا اگر آپ نے کبھی مجھے کوئی تحفہ دینا ہو تو پرفیوم ہی دیجیے گا۔ میں نے یہ بات دل میں رکھ لی۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے، کسی کو گھڑیاں پسند ہوتی ہیں، کسی کو جوتے، کسی کو زیور۔ روبینہ کا شوق پرفیومز جمع کرنا تھا، اور میں نے سوچا کہ اس میں کوئی برائی نہیں۔ میری ماں نے میری بہت سی باتیں مانی تھی۔ میرے دونوں بھائیوں کو کبھی ہنی مون پر نہیں بھیجا تھا، لیکن میرے لیے ماں نے یہ اصول توڑ دیا۔ میری شادی کے بعد ماں نے ہمیں ہنی مون پر بھیجا، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ واقعی مجھے اپنے باقی بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتی ہیں۔ روبینہ نے شادی کے بعد شروع میں گھر کے کام کاج نہیں کیے تھے، مگر ماں نے اس کی بھی ذمہ داری لگا دی۔ ہمارے گھر میں اصول یہ تھا کہ ایک دن ایک بہو گھر کے کام کرتی اور اگلے دن دوسری۔ روبینہ کو اس تقسیم پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ جو کام دیا جاتا خاموشی سے کر دیتی۔ فی الحال تو سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، لیکن مجھے روبینہ کے راتوں کو جاگنے کی عادت اب بھی پریشان کرتی تھی۔ ایک دن اچانک یہ خوشخبری ملی کہ روبینہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر میرا دل عجیب جذبات کا شکار ہوا۔ ایک طرف خوشی تھی کہ میری زندگی میں ایک نئی روشنی آنے والی ہے، اور دوسری طرف خوف کا ایک سایہ منڈلانے لگا۔ میں بار بار خود سے سوال کرتا اگر یہ بچہ بیٹی ہوئی تو؟ ماں کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے گہری خاموشی اختیار کر لی۔ ان کے چہرے پر خوشی کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ ان کی خاموشی میرے لیے ایک طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ ماں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ روبینہ کے ساتھ میری زندگی بظاہر نارمل چل رہی تھی، لیکن اندر سے میں کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کی خاموشیاں اور میری ماں کی ضد میرے لیے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ بن چکی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ آنے والے دن میری زندگی میں کیا موڑ لائیں گے۔ میرے گھر میں سبھی خوش تھے کہ روبینہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خوشی پورے خاندان میں ایک نئی جان ڈال رہی تھی۔ سب سے زیادہ خوش میری ماں تھی۔ وہ ہر وقت دعائیں کر رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، اور روبینہ کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ لیکن میری دونوں بھابیاں اس خوشی میں شریک ہوتے ہوئے بھی کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن ان کے چہروں پر ایک خاص طرح کی پریشانی واضح نظر آتی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر روبینہ کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا تو ان کی حیثیت جو پہلے ہی کمزور تھی مزید کمزور ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے اس حوالے سے کچھ کہا نہیں۔ ہمارے گھر میں بھابیاں ہمیشہ خاموش رہتی تھیں۔ ماں کا سخت رویہ اور ان کی اپنی ضد انہیں بات کرنے کی ہمت نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنی پریشانیاں دل میں چھپا کر صرف حالات کا مقابلہ کرتی رہتی تھی۔ میرے دل میں اس وقت ایک عجیب کشمکش جاری تھی۔ خوشی اور خوف کا یہ ملا جلا احساس مجھے مسلسل بے چین رکھتا تھا۔ ماں نے جو شرط مجھ پر رکھی تھی وہ میری زندگی پر ایک سایہ بن چکی تھی۔ میں یہ سوچ کر بھی پریشان ہو جاتا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو مجھے روبینہ کو طلاق دینا پڑے گی۔ میرا ایک قریبی دوست تھا، نام اس کا فرحان تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا اور اس کی بیوی سعدیہ بھی ڈاکٹر تھی۔ ان دونوں کو میں ہمیشہ بہت عزت کی نظر سے دیکھتا تھا، کیونکہ وہ نہایت نیک اور دیندار لوگ تھے۔ فرحان 5 وقت کا نمازی تھا اور اس کی زندگی دین کے اصولوں پر مبنی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں اس سے کوئی بات بتاؤں گا تو وہ اسے کسی اور سے شیئر نہیں کرے گا۔ ایک دن میں نے فرحان سے بات کی۔ میں نے پوچھا یار یہ بتاؤ کہ بیٹا ہونے کا یا بیٹی ہونے کا پتہ کب چلتا ہے؟ فرحان نے جواب دیا دیکھ باہر کے ممالک میں تو یہ چیز تیسرے مہینے میں ہی معلوم ہو جاتی ہے،
لیکن ہمارے یہاں مشینیں اتنی جدید نہیں ہیں، اس لیے 5ویں مہینے میں جا کے پتہ چلتا ہے۔ میں نے اسے کہا، یار مسئلہ یہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے یہاں اولاد ہونے والی ہے، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو مجھے اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ بات سنتے ہی فرحان حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً کہا، تو نے اپنی ماں سے ایسا وعدہ کیوں کیا؟ کیا تو پاگل ہے؟ دیکھ، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اللہ کی دین ہے، شکر ادا کر کے تجھے اولاد ہو رہی ہے۔ ہم روزانہ کتنے ایسے کیس دیکھتے ہیں جہاں شادی کے سالوں بعد بھی لوگ اولاد کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، یار مسئلہ یہ ہے کہ میں ماں سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، وہ مجھے بہت باتیں سنائیں گی اور میرا جینا حرام کر دیں گی۔ بس اب تو یہی دعا ہے کہ بیٹا ہی پیدا ہو جائے۔ فرحان نے کہا، شاداب، میں تجھے صحیح بات کہوں، تو بڑی غلطی کر رہا ہے، یہ راستہ غلط ہے، تجھے اپنی ماں کو پہلے ہی یہ بات سمجھا دینی چاہیے تھی۔ لیکن میں نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور کہا، یار بس اتنا کر کہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ روبینہ کا کیس وہی سنبھالے اور روبینہ کو کچھ نہ بتائے، لیکن مجھے پہلے ہی بتا دے کہ بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی۔ فرحان نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، میں تیری بات مانوں گا کیونکہ تو میرا دوست ہے، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ تو غلط کر رہا ہے۔ میں پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ میں نے کہا، یار زیادہ نصیحتیں نہ کر، بس میرے ساتھ تعاون کر، دوست ہو تو دوستی کا حق ادا کر۔ فرحان نے آخرکار ہاں کر دی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیوی سے بات کرے گا۔ سعدیہ ایک اچھی ڈاکٹر تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ روبینہ کے معاملے میں احتیاط سے کام لے گی۔ چند دن بعد میں نے روبینہ کو ڈاکٹر سعدیہ کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے روبینہ کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ میں کس لیے اتنا فکر مند ہوں۔ وہ خود بھی مطمئن تھی اور معمول کے چیک اپ کے لیے تیار ہو گئی۔ ڈاکٹر سعدیہ نے اسے خوش اخلاقی سے خوش آمدید کہا اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میری ماں کو اندازے لگانے کا بے حد شوق تھا۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی اپنی رائے ضرور دیتی تھی اور ان کا اندازہ اکثر ہماری زندگیوں پر اثر ڈال دیتا تھا۔ ایک دن روبینہ نے کہا، امی جی، میرا کچھ نمکین کھانے کو دل کر رہا ہے۔ میری ماں فوراً بولی، نمکین تو بیٹی کی دفعہ کھانے کا دل کرتا ہے، بیٹی کی دفعہ مٹھائی کھانے کا دل کرتا ہے۔ پھر فوراً اٹھی اور بولی، میں تیرے لیے مٹھائی لے کر آتی ہوں۔ روبینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، امی جی، مجھے مٹھائی کا دل نہیں کر رہا، میں واقعی کچھ نمکین کھانا چاہتی ہوں۔ لیکن میری ماں کے چہرے پر فوراً غصہ چھا گیا۔ وہ بولی، یہ سب بہانے ہیں، تو کچھ نہیں جانتی، میں جانتی ہوں کہ تیری طبیعت کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ماں زبردستی روبینہ کے پاس آئیں اور مٹھائی کا ایک بڑا سا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ روبینہ بیچاری کچھ نہ کہہ سکی، وہ ہمیشہ ماں کے سامنے دب کر رہتی تھی، لیکن رات تک اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ مسلسل الٹیاں کر رہی تھی اور جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید مٹھائی زیادہ کھانے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ رات کو جب روبینہ باتھ روم میں تھی، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے اس کی باتوں کا زیادہ حصہ سنائی نہیں دیا، لیکن ایک جملہ صاف سنائی دیا۔ وہ بول رہی تھی، الٹا لٹکا دوں گی سب کو۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ میری حیرانی بڑھ گئی کہ وہ اتنی شدید بات کس سے کر رہی تھی۔ کیا وہ مجھ سے یا ماں سے ناراض ہے یا کسی اور بات پر غصہ نکال رہی ہے؟ میرے دل میں کئی خیالات آئے، لیکن فوراً ہی میں نے خود کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی دوست یا اپنی ماں سے بات کر رہی ہو اور غصے میں یہ بات کہہ دی ہو۔ غصے میں انسان کچھ بھی بول دیتا ہے۔ میں نے اس وقت اس سے کچھ نہیں کہا۔ اگر میں سوال کرتا تو وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ تم میری باتیں کیوں سن رہے ہو، اس لیے میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خدشہ بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اپنے دوست کی بیوی ڈاکٹر سعدیہ سے بات کی اور کہا، دیکھو، اگلی بار جب روبینہ چیک اپ کے لیے آئے تو ضرور اسکین کر لینا اور مجھے بتا دینا کہ بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی، لیکن یہ بات روبینہ کو بالکل نہ پتہ چلے۔ ڈاکٹر سعدیہ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب جاننا ضروری کیوں ہے؟ میں نے کچھ جھوٹ موٹ کی باتیں کی اور کہا، بس ایک پریشانی ہے، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ روبینہ بار بار یہی کہتی تھی، شاداب، اولاد چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس دعا ہے کہ بچہ صحت مند ہو۔ وہ سچ میں اس معاملے میں بہت مثبت سوچ رکھتی تھی، لیکن میں چپ رہتا تھا۔ میں اپنے دل کی بات اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا۔
کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ یہ سب سن کر دکھی ہو جائے گی۔ چیک اپ کا دن آیا۔ روبینہ نے ڈاکٹر سے پوچھا بھی نہیں کہ بیٹی ہے یا بیٹا، اور چیک اپ کے بعد وہ خوشی خوشی گھر آ گئی، لیکن میں بے چین تھا۔ میں نے اسی شام فرحان کو فون کیا اور کہا، پلیز مجھے بتاؤ کہ روبینہ کے کیس میں کیا پتہ چلا؟ فرحان نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، دیکھو، سعدیہ کا کہنا ہے کہ بچے کی پوزیشن ابھی واضح نہیں ہے، لیکن ابتدائی طور پر لگتا ہے کہ بیٹی ہو سکتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ الٹرا ساؤنڈ کے مطابق یہ زیادہ امکان ہے، لیکن حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ فرحان نے مزید کہا، دیکھ، سعدیہ کے اندازے عام طور پر درست ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ماہر گائنیکالوجسٹ اور الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ہے، لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں بار بار یہ بات دہرائی کہ اگر یہ اندازہ درست ہوا تو میری زندگی کا کیا ہوگا؟ یہ خیالات میرے ذہن میں طوفان کی طرح گونجنے لگے۔ میرے پاس وقت تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ جب مرد پر اتنا زیادہ دباؤ ڈال دیا جائے کہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو وہ ظاہر ہے الٹے سیدھے فیصلے ہی کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ماں کے دباؤ، اپنی غیر ضروری فکروں اور روایتی سماجی سوچوں نے میرے اندر بے چینی اور الجھن پیدا کر دی تھی۔ ایک دن غصے سے بھر کر میں اپنی بیوی روبینہ کے پاس گیا اور سیدھی بات کر دی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ روبینہ میری بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو کہ میں نے یہ کیا کہا۔ آخر کار اس نے ہمت کر کے کہا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہماری شادی کو زیادہ وقت بھی نہیں ہوا اور آپ ابھی سے طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں۔ لیکن میں اس وقت کسی دلیل یا بات سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے غصے سے کہا، میری ماں کو بیٹیاں بالکل پسند نہیں، اور مجھے بھی نہیں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم دعا کرو، جو چاہے کرو، لیکن تمہارے یہاں بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے۔ مجھے لگا کہ میری بات سن کر روبینہ غصہ کرے گی اور روئے گی، یا شاید کہہ دے کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے یہاں نہیں رہنا، اگر آپ کو بیٹی قبول نہیں تو میں بھی یہ ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے بالکل مختلف رد عمل دیا۔ روبینہ نے نرمی سے کہا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بس آپ میری کچھ مدد کریں اور چند چیزیں منگوا دیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور بیٹا ہی ہوگا۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ تو اس نے مسکرا کر کہا، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، آپ مجھ پر بھروسہ کریں اور بس وہ چیزیں لے آئیں جو میں مانگوں گی۔ میں نے تھوڑا سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، میں لے آؤں گا، لیکن یاد رکھو، اگر بیٹی ہوئی تو سارا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہوگا۔ روبینہ نے اعتماد سے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، سب کچھ میں دیکھ لوں گی۔ یہ سن کر میں نے وہی کیا جو زیادہ تر روایتی مرد کرتے ہیں، اپنا سارا دباؤ اور ذمہ داری بیوی کے کندھوں پر ڈال دی اور خود کو سکون دینے لگا۔ میرے دل میں عجیب سی تسلی ہوئی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ روبینہ نے اپنے رویے سے یہی یقین دلایا تھا۔ روبینہ کے والد صاحب، جو اس دنیا میں نہیں تھے، پرانے حکیم تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے بتائے گئے نسخے بہت مؤثر ہوتے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید روبینہ بھی کوئی ایسا ہی نسخہ آزمانے کی کوشش کر رہی ہوگی، اسی لیے وہ مجھ سے عجیب و غریب چیزیں منگوانے لگی۔ پہلے دن اس نے مجھ سے کہا، کچا دودھ لائیں۔ میں نے سوال کیا، کچا دودھ کیوں چاہیے؟ تو اس نے مختصر جواب دیا، بس چاہیے، آپ لا دیں۔ کچھ دن بعد کہنے لگی، میرے لیے گیلی مٹی لے آئیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، گیلی مٹی کس لیے؟ روبینہ نے نرمی سے کہا، آپ بس لے آئیں، زیادہ سوال نہ کریں۔ پھر اس نے ساتھ بات میں یہ بھی تاکید کی، اپنی امی کو کچھ نہ بتائیں، خاص طور پر یہ کہ میری بیٹی ہونے والی ہے یا بیٹا، یا ایسی کوئی بھی بات، میں انہیں خوشخبری ہی دوں گی، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ روبینہ نے اس دوران میری ماں سے تعلقات بھی بہت اچھے کر لیے۔ وہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی اور محبت سے پیش آتی، اور یہی بات میری ماں کو خوش رکھتی تھی۔ اس نے ایک دن ماں سے بات کرتے ہوئے کہا، امی جی، اوپر والے پورشن میں جہاں ہمارا کمرہ ہے وہاں ایک سٹور بھی ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ وہ سٹور لے لوں تاکہ اپنے کپڑے اور دیگر سامان وہاں رکھ سکوں۔ میری ماں نے خوشی خوشی اجازت دے دی، ہاں بیٹا لے لو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ روبینہ نے فوراً سٹور کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کیا اور وہاں اپنی الماری، کپڑے اور دیگر سامان رکھ لیا۔ وہ اس سٹور کو تالا لگا کر رکھتی تھی۔
کیونکہ اس میں اس کے زیورات اور قیمتی سامان بھی تھا۔ ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ یہ اس کی چیزیں تھیں اور اسے ان کی حفاظت کا حق تھا۔ روبینہ کا رویہ کچھ الگ سا لگنے لگا تھا۔ وہ نہایت پرسکون اور مطمئن نظر آتی، جیسے اس کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے ایک خاص خود اعتمادی اپنا لی ہے جو پہلی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اکثر کہتی، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہوگا، اور میں بھی اس کی بات پر یقین کر لیتا۔ اس دوران وہ اپنے کمرے میں زیادہ وقت گزارنے لگی، کبھی کچھ پڑھتی، کبھی دعا کرتی۔ وقت گزر رہا تھا اور میں نے سب کچھ روبینہ پر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں خوف اور بے چینی موجود تھی۔ مجھے لگا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میری بیوی روبینہ کی فرمائشوں کا سلسلہ عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی تک وہ مجھ سے کچا دودھ اور گیلی مٹی منگوا چکی تھی، اور ہر بار جب میں سوال کرتا کہ یہ سب کیوں چاہیے، وہ بس ایک ہی جواب دیتی، بار بار مجھ سے پوچھا نہ کریں، آپ کو بیٹا چاہیے نا، تو پھر چپ کر کے سامان لا دیں۔ اس کی بات سن کر میری زبان بند ہو جاتی۔ میں دل ہی دل میں سوچتا کہ ہاں، مجھے بیٹا چاہیے اور تم بھی چاہیے ہو، کیونکہ اگر بیٹی ہوئی تو پھر نہ صرف بیٹی کو قبول نہ کیا جائے گا بلکہ روبینہ کو بھی شاید طلاق دینا پڑے۔ لیکن میں اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ مرد تھا، اور مردوں کی انا اکثر ان کے دل کی بات زبان پر آنے نہیں دیتی۔ ایک دن روبینہ نے مجھے ایک لسٹ تھما دی۔ میں نے وہ لسٹ کھول کر دیکھی تو حیرانی کے انتہا نہ رہی۔ اس میں لکھا تھا، پھٹکری، مصبر، تخم ریحان، تخم لجنتی، اور نہ جانے کیسی کیسی جڑی بوٹیوں کے نام تھے جن کے بارے میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ میں نے روبینہ سے پوچھا، یہ سب کچھ کہاں سے ملے گا؟ اس نے جواب دیا، پنساری کی دکان سے لے آئے، وہاں سب مل جائے گا۔ میں نے پھر سوال کیا، یہ سب کچھ کرو گی کیا؟ کوئی دوائی بناؤ گی؟ اس نے تھوڑا سا ہنستے ہوئے کہا، ایسے ہی سمجھ لیں۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ یہ سب کچھ کہیں روبینہ کی صحت پر اثر نہ ڈالے۔ میں نے کہا، یہ دوائی تمہارے لیے ٹھیک تو ہوگی نا، کچھ نقصان دہ تو نہیں ہوگا؟ روبینہ نے اطمینان دلانے والے لہجے میں کہا، اتنی فکر نہ کرے، مجھے پتا ہے میں کیا کر رہی ہوں۔ روبینہ کے والد حکیم تھے، اور میں نے سوچا کہ شاید وہ انہی کی سکھائی ہوئی کسی ٹوٹکے کو آزما رہی ہے۔ لیکن پھر ایک دن تو اس نے ایسی عجیب فرمائش کی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا، مجھے ایک خاص چیز چاہیے، وہ جانور جو لوگوں کی زبان میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ میں حیرت سے پوچھا، کون سا جانور؟ اس نے کہا، ہم لوگ اسے گو کہتے ہیں، مگرمچھ جیسا ہوتا ہے، لوگ اس کی دوائی بھی بناتے ہیں، مجھے وہ چاہیے، اور وہ بھی زندہ۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، یہ کہاں سے ملے گا؟ روبینہ نے بے فکری سے جواب دیا، اتنے بڑے شہر میں رہتے ہیں، آپ کسی گاؤں میں تو نہیں رہتے کہ نہ ملے؟ بس لے آئے، اور دھیان رکھیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ میرے لیے یہ سب کچھ لا رہے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ عورت کہیں مجھ سے کسی دن ڈائناسور کی ہڈی نہ مانگ لے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو میں وہ کہاں سے لے کر آؤں گا؟ روبینہ کی باتوں اور اس کے اعتماد نے مجھے عجیب کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ وہ جس اعتماد سے اپنی فرمائشیں کرتی ہیں، اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ان پر عمل کروں۔ میں نے پنساری کی دکانوں کے چکر لگانے شروع کر دیے، پھٹکری، مصبر اور دیگر جڑی بوٹیاں لے آیا، لیکن جب بات آئی گو لانے کی تو میں واقعی الجھن میں پڑ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جانور کہاں سے ملے گا۔ میں نے کئی لوگوں سے اشاروں کنایوں میں بات کی، لیکن کسی کو بھی ٹھیک سے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں۔ روبینہ کا رویہ دن بدن مزید پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نہایت اطمینان سے رہتی، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہوگا۔ وہ اکثر مجھے کہتی، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہوگا۔ لیکن میرا دل بے چین رہتا، کبھی سوچتا کہ کہیں یہ سب کچھ غلط سمت میں تو نہیں جا رہا، کہیں روبینہ کچھ ایسا تو نہیں کر رہی جس کا انجام برا ہو۔ لیکن اس کے اعتماد اور یقین نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ روبینہ اور غیر معمولی تقاضوں نے میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن روبینہ کی باتوں اور اس کے اعتماد نے مجھے ایک طرح کا سکون بھی دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ واقعی کسی خاص ٹوٹکے یا عمل میں مصروف ہے، اور یہ سب کچھ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ میں روبینہ کی تمام فرمائشیں پوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دل میں عجیب سا خوف اور بے چینی موجود تھی۔ کیا واقعی
اس کا منصوبہ کامیاب ہوگا یا یہ سب کچھ ایک بڑے دھوکے کی طرف لے جا رہا ہے؟ میری ماں کا حساس ہونا اور ان کی ہر بات کو دل پر لے لینا نئی بات نہیں تھی، لیکن اس بار ان کی شکایت کچھ مختلف تھی۔ وہ کہنے لگی، آج کل گھر میں سے عجیب عجیب چیزوں کی بدبو آنے لگی ہے۔ جب سے تمہاری بیوی آئی ہے تب سے ایسا ہو رہا ہے، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ان کی بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر ان کے الفاظ نے میرے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی مچا دی۔ کہیں یہ بدبو ان جڑی بوٹیوں کی تو نہیں جو روبینہ مجھ سے منگواتی رہتی تھی؟ میں نے سوچا، لیکن بلند آواز میں کہا، نہیں امی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہوتی ہے، جو آپ کہتی ہیں وہی بناتی ہے۔ میری ماں نے گہری سانس لی اور کہا، پتہ نہیں، لیکن یہ بدبو تمہارے پورشن سے ہی آ رہی ہے، کبھی تم نے محسوس نہیں کیا؟ میں نے دل میں سوچا کہ ان کا یہ سوال واقعی اہم ہے۔ مجھے یاد آیا کہ روبینہ نے حال ہی میں کئی عجیب و غریب چیزیں مجھ سے منگوائی تھیں، جن کی بدبو وقتاً فوقتاً محسوس ہوتی تھی۔ میں نے فوراً کہا، امی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی میں سوچ رہا تھا کہ پورشن کو اچھی طرح صاف کروا لیتے ہیں، شاید کسی پرانی چیز کی وجہ سے یہ بدبو ہو رہی ہو۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ ان کے شک نے دماغ میں گھر کر لیا تھا۔ روبینہ کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کبھی وہ مجھ سے کچا دودھ منگواتی، کبھی کچی مٹی، کبھی عجیب و غریب جڑی بوٹیاں، کبھی پھٹکڑی اور کبھی تازہ ہلدی یا ادرک، کبھی مصبر تو کبھی ایسی چیزیں جن کے نام تک میں نے زندگی میں پہلی بار سنے تھے۔ یہ سب چیزیں منگوانا اور پھر اسے بغیر سوال کیے دینا میری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ ہر بار ایک ہی بات کہتی، آپ کو بیٹا چاہیے نا، تو پھر فکر نہ کریں، بس سامان لے آئے۔ میں اسے یہ سب چیزیں لا کر دیتا اور سوچتا کہ شاید اس کا کوئی ٹوٹکا ہو۔ روبینہ کا والد حکیم تھا، اس لیے میں زیادہ سوال نہ کرتا، لیکن ایک چیز نے مجھے ہمیشہ الجھائے رکھا۔ روبینہ رات کو جاگتی رہتی تھی، اور وہ بھی ساری ساری رات۔ ایک دن میرے ساتھ کچھ بہت عجیب ہوا۔ رات کا وقت تھا اور میں ادھوری نیند کی حالت میں تھا، وہ کیفیت جس میں انسان ہوش اور خواب کے درمیان ہوتا ہے۔ مجھے روبینہ کی آواز سنائی دی، جیسے وہ جلدی جلدی میں کچھ پڑھ رہی ہو۔ اس کی آواز مدھم تھی، سرگوشی جیسی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی منتر پڑھا جا رہا ہو، لیکن الفاظ واضح نہیں تھے۔ میری آنکھیں نیم بند تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب خواب کا حصہ ہے، لیکن اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میرے قریب کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ روبینہ میرے پہلو میں سو رہی ہوگی، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے اسے تلاش کرنے کے لیے کمرے سے باہر جھانکا۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ وہ اسٹور روم سے باہر نکل رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ روبینہ نے معمول کے انداز میں جواب دیا، کپڑے بدلنے گئی تھی، کپڑوں پر پانی گر گیا تھا اس لیے۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور کہا، اچھا، اسٹور روم ہمیشہ سے میرے لیے ایک پراسرار جگہ تھا۔ روبینہ نے شروع دن سے ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ کمرے کے ساتھ والے اسٹور روم میں اپنا سامان رکھے گی، لیکن وہ وہاں تالا بھی لگاتی تھی اور مجھے جانے سے منع کرتی تھی۔ اس نے میرے کپڑے کمرے میں رکھی الماری میں ہی سجائے تھے اور کہا تھا، آپ کا وہاں کیا کام ہے؟ یہ جگہ صرف میرے کپڑوں اور ذاتی چیزوں کے لیے ہے۔ میں نے اسے کبھی چھیڑا نہیں کیونکہ وہ زیادہ ضدی نہیں تھی، لیکن اس رات کے واقعے کے بعد میرے دل میں کئی سوال پیدا ہونے لگے۔ روبینہ کا رویہ عام دنوں میں نارمل لگتا تھا، لیکن اس کی فرمائشیں اور عادات وقت کے ساتھ ساتھ مزید پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ رات کو جاگتی اور اکثر ایسا لگتا کہ وہ کچھ کر رہی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب اطمینان ہوتا، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ جو بھی کر رہی ہے کامیاب ہو جائے گا۔ میرے دل میں کئی بار خیال آیا کہ میں اس کے اسٹور روم میں جا کر دیکھوں کہ وہاں کیا ہے، لیکن اس کا رویہ مجھے روک دیتا۔ وہ اتنے اطمینان سے منع کرتی کہ میں بھی پیچھے ہٹ جاتا۔ اس دن کے بعد میری ماں کے شکوک، روبینہ کی رات کی سرگرمیاں اور اسٹور روم کا اسرار میرے ذہن میں گڑبڑ ہونے لگا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں، لیکن دل کی بے چینی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ شادی کے بعد سے میرے دل میں خوشی اور الجھن کا عجب امتزاج تھا۔ روبینہ کی عادات، اس کی فرمائشیں اور اس کا پراسرار رویہ کبھی مجھے حیران کرتا تو کبھی پریشان، لیکن سب سے زیادہ حیرانی مجھے اس وقت ہوئی جب ڈاکٹر سعدیہ نے اچانک میرے سامنے ایک غیر متوقع رویہ اختیار کیا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب روبینہ اپنے حمل کی آخری مدت میں تھی۔ وہ صرف ایک ہی بار ڈاکٹر سعدیہ کے پاس دوبارہ گئی تھی،
روبینہ نے گھر آ کر کچھ خاص نہیں بتایا، لیکن اس کے رویے سے مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میرے دل میں شک پیدا ہوا اور میں نے ڈاکٹر سعدیہ کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ سعدیہ بھابھی جو میرے دوست کی بیوی تھی، ہمیشہ مددگار اور خوش اخلاق رہی تھی، لیکن اس دن ان کے لہجے میں تلخی نمایاں تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، روبینہ آپ کے پاس چیک اپ کے لیے آئی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا نا؟ میں نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، شاداب، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ بچے کے جنس کا پہلے سے پتہ لگانا حرام ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں بھابھی، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ میں مجبور ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ آپ کی بیوی جب آخری بار آئی تھی تو بچے کی پوزیشن ایسی تھی کہ کچھ واضح نہیں ہو۔ اب آپ انتظار کریں، جب آپ کی گود میں اولاد آئے گی تبھی معلوم ہوگا۔ میں نے اپنی طرف سے مکمل چیک اپ کر لیا ہے۔ ان کے لہجے میں غیر معمولی سختی تھی۔ میں نے ان کی بات کو زیادہ طول نہ دیا اور کہا، ٹھیک ہے بھابھی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ لیکن یہ گفتگو میرے ذہن میں گھر کر گئی۔ سعدیہ بھابھی جو ہمیشہ شفیق اور دوستانہ رہتی تھی، اس بار غصے میں کیوں تھی؟ ان دنوں روبینہ کے رویے اور عادات میری الجھن میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ شادی کے بعد سے میں نے کبھی اسے سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں میں نے اپنی ماں سے پوچھا، امی، کیا روبینہ دن میں سو جاتی ہے؟ انہوں نے حیرانی سے جواب دیا، بیٹا، دن میں کیسے سوئے گی؟ یہ ایک گھر ہے اور یہاں دن بھر کام ہوتے ہیں، نہایت مصروف رہتی ہے۔ یہ جواب سن کر میری الجھن مزید بڑھ گئی۔ روبینہ سوتی کب تھی؟ رات کو میں نے کبھی اسے گہری نیند میں نہیں دیکھا اور دن کے وقت وہ سب کے سامنے رہتی تھی۔ یہ معاملہ میرے لیے ناقابل حل ہوتا جا رہا تھا۔ آخری وقت قریب آ چکا تھا اور مجھے روبینہ کو ہسپتال لے جانا تھا۔ اس نے اصرار کیا کہ کوئی ہمارے ساتھ نہ جائے، نہ میری ماں، نہ بھابیاں، نہ کوئی اور۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ ہم جلدی میں ہیں اور سیدھا ہسپتال جا رہے ہیں۔ روبینہ کی یہ خواہش عجیب تو تھی، لیکن میں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ ہم ڈاکٹر سعدیہ کے ہسپتال پہنچے اور میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری ملاقات ڈاکٹر سعدیہ سے ہوئی اور وہ روبینہ کو دیکھ کر اندر لے گئی، لیکن چند لمحوں بعد وہ باہر آ گئی۔ ان کے چہرے پر غصہ اور الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ میں اس عورت کا کیس نہیں کروں گی، سعدیہ بھابھی نے سخت لہجے میں کہا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بھابھی، کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ عورت پاگل ہے، میں اس کی بالکل بھی مدد نہیں کر سکتی۔ لیکن بھابھی، آپ تو میرے دوست کی بیوی ہیں، آپ میرا ساتھ دیں۔ وہ غصے سے بولی، شاداب، میں اس عورت کی مدد نہیں کروں گی، نہیں تو میرا ایمان خراب ہو جائے گا۔ یہ الفاظ سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ ایمان خراب ہونے کی کیا بات ہو سکتی تھی؟ ڈاکٹر سعدیہ کا یہ رویہ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک نیک اور ہمدرد خاتون تھی، لیکن آج ان کے لہجے میں نہ صرف غصہ تھا بلکہ ایک طرح کی مایوسی بھی جھلک رہی تھی۔ بھابھی پلیز کچھ تو بتائیں، آخر کیا بات ہے؟ میں نے التجا کی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی۔ جادو کی حقیقت یا غلط فہمی؟ شاداب کی داستان۔ ڈاکٹر سعدیہ کے رویے نے مجھے عجیب کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ وہ روبینہ کا کیس کرنے سے صاف انکار کر چکی تھی؟ میں نے فیصلہ کیا کہ کسی اور ڈاکٹر کو دیکھتا ہوں۔ ہسپتال میں موجود دوسری ڈاکٹر کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ ڈیوٹی پر نہیں تھی۔ روبینہ کو درد کی شکایت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں بار بار ڈاکٹر سعدیہ کے الفاظ گونج رہے تھے، یہ عورت پاگل ہے اور میں اس کا کیس نہیں کر سکتی۔ میں مزید انتظار نہ کر سکا اور اندر جا کر خود اپنی بیوی کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اس نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا۔ سامنے کمرے میں روبینہ نے اپنے آس پاس موم بتیاں اور دیے جلا رکھے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی چیز تھی جو بظاہر کوئی جڑی بوٹی یا گانٹھ دار چیز لگ رہی تھی۔ وہ کسی خاص انداز میں اسے پکڑے ہوئے تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ گھبرا گئی اور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے روبینہ؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، آپ باہر جائیں، اس نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ میری پریشانی اور شک مزید بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لمحے میرا فون بجا۔ دوسری طرف میرا دوست تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، شاداب، سعدیہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری بیوی کوئی کالا جادو کر رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ بہت گناہ کا کام ہے۔ وہ تم دونوں سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔
وہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنی بیوی کو کہیں اور لے جاؤ کیونکہ اس ہسپتال میں دوسری ڈاکٹر بھی ابھی موجود نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ کالا جادو؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، یہی کہا ہے سعدیہ نے۔ میں تمہارے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک مشورہ ہے، روبانہ کو کسی اور ہسپتال لے جاؤ۔ یہ سن کر میرا دماغ معاف ہو گیا۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا واقعی روبینہ ایک ایسا کچھ کر رہی تھی؟ میں نے روبینہ کی طرف دیکھا، اس کی گھبراہٹ نمایاں تھی۔ میں نے سختی سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ تم کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں اسے مزید کچھ کہتا، وہ اچانک چیخنے لگی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سب ڈرامہ تھا، لیکن اس کی حالت واقعی خراب لگ رہی تھی۔ مجبوراً میں نے اسے فوراً کسی اور ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم دوسرے ہسپتال پہنچے جہاں ڈاکٹروں نے فوراً روبینہ کو داخل کر لیا۔ وہ اسے ڈیلیوری روم میں لے گئے۔ میں باہر انتظار کرتا رہا، لیکن میرے ذہن میں ابھی تک وہ موم بتیاں، دیے اور عجیب و غریب منظر گھوم رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آئے اور کہا، مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے۔ اب سمجھ آیا کہ روبینہ بار بار پرفیوم کیوں لگاتی تھی، کیونکہ جادو کرنے کے لیے اسے نہانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اپنی بدبو ختم کرنے کے لیے پرفیوم کا سہارا لیتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے جب شادی کی تو یہ سب کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا تھا، لیکن آپ نے مجھے اس مصیبت میں ڈالا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اس لیے میں نے پھر سے یہ سب کیا۔ اب بیٹی ہوئی ہے، اگر آپ مجھے عمل پورا کرنے دیتے تو بیٹا ہو جاتا۔ میں نے کہا کہ بس تم چپ رہو۔ میں خوش تھا، لیکن جیسے ہی گھر پہنچ جا، ماں کا رویہ دیکھ کر دل بجھ سا گیا۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا، بیٹی ہوئی ہے؟ اس عورت نے گھر میں قدم رکھا ہے تب سے ہمارے نصیب خراب ہو گئے ہیں۔ شاداب، اس سے جان چھڑاؤ، اس سے طلاق دے دو۔ میں چپ چاپ کھڑا رہا، ماں کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ کیا واقعی روبینہ کے ساتھ میرا سفر یہاں ختم ہو چکا تھا، یا یہ سب محض اتفاقات اور غلط فہمیاں تھیں؟ جب روبینہ کے عجیب و غریب رویے، موم بتیاں، دیے اور جڑی بوٹیوں کی کہانی اپنے عروج پر پہنچ گئی تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ہسپتال کے واقعے کے بعد جب ہم گھر واپس آئے، میں نے فیصلہ کیا کہ آج ہر حال میں اس سے حقیقت اگلوا کر رہوں گا۔ وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی، گویا کچھ سوچ رہی ہو۔ میں نے دروازہ بند کیا اور سیدھا سوال کیا، روبینہ یہ سب کیا ہے؟ یہ جادو ٹونے اور راتوں کو جاگنے کی کہانی کیا ہے؟ اس نے پہلے تو خاموش رہنے کی کوشش کی، لیکن میری سختی کے بعد وہ پھوٹ پڑی۔ شاداب، میرے والد صاحب حکیم نہیں تھے، وہ کالا جادو کرتے تھے۔ مجھے بھی انہوں نے یہی سکھایا تھا، میں نے بھی وہ سب کچھ سیکھ لیا۔ میرے دل پر گویا ایک بم گرا ہو۔ تو تم بھی وہی سب کر رہی ہو؟ یہ دیے، موم بتیاں، جڑی بوٹیاں؟ روبینہ نے اعتراف کیا، ہاں، میں کچھ ایسا ہی کر رہی تھی کہ تاکہ بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہو۔ میں بیٹے کی ماں بننا چاہتی تھی۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا، لیکن میں خاموشی سے سننے لگا۔ جو میں راتوں کو نہیں سوتی تھی وہ اس لیے تھا کیونکہ میری ساری زندگی چلے کاٹنے میں گزری ہے۔ چلے اکثر راتوں کو کاٹے جاتے ہیں اور میں اس کی عادی ہو چکی ہوں۔ یہ اعتراف میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس عورت کو میں نے اپنی زندگی میں اتنی عزت دی وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اب میری نظر اس کے رویے کے تمام پہلوؤں پر تھی۔ میں نے کہا، آؤ اسٹور روم چلتے ہیں، وہاں کیا چل رہا ہے یہ آج دیکھنا ہوگا۔ روبینہ پہلے تو ہچکچائی، لیکن میرے اصرار پر مجبور ہو گئی۔ جب ہم اسٹور روم میں داخل ہوئے تو جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ چکنی مٹی سے ایک عجیب سا بت بنا ہوا تھا، اس بت کے ارد گرد جڑی بوٹیاں رکھی ہوئی تھی اور وہاں دیے جل رہے تھے، گویا یہ کسی خفیہ عمل کی جگہ تھی۔ میری ماں بھی یہ سب دیکھنے پہنچ گئی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی، یہ عورت ہمارے گھر میں بیٹھ کر کالا جادو کر رہی تھی۔ شاداب، اس سے طلاق دے دو اور اپنی بیٹی سمیت یہاں سے نکال دو۔ ماں کے غصے کا سامنا کرنا میرے لیے آسان نہ تھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ روبینہ نے میری ماں کی عزت، میرے اعتماد اور میرے خاندان کے سکون کو تہس نہس کر دیا تھا، لیکن وہ روبینہ کے گناہ کو میری بیٹی کی زندگی کا فیصلہ نہیں بنانے دینا چاہتی تھی۔ میں نے روبینہ کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں شاداب، میں کبھی دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دو۔ میرے اندر ایک باپ بیدار ہو چکا تھا۔ میری بیٹی میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ تھی۔ ماں کی باتیں میرے دل کو چیر رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ روبینہ کو چھوڑ دینا آسان راستہ ہو سکتا ہے، لیکن میری بیٹی کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ امی، میں روبینہ کو طلاق نہیں دے سکتا، میں نے سختی سے کہا۔ یہ میری بیٹی کی ماں ہے، میری بیٹی کو اپنی ماں کی ضرورت ہے۔
میں نے روبینہ سے کہا، تمہیں اپنی حرکتیں چھوڑنی ہوگی، اگر تم نے دوبارہ ایسا کچھ کیا تو یہ میرا آخری فیصلہ ہوگا۔ روبینہ نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ میں نے اسے ایک الگ گھر میں رکھ لیا، اپنی ماں سے معذرت کی اور کہا، امی میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن میری بیٹی میری ذمہ داری ہے۔ آپ کو شاید بیٹی کا دکھ نہ ہو، لیکن ایک باپ کی محبت آپ نہیں سمجھ سکتی۔ ماں نے میری بات سنی، لیکن ان کے چہرے پر سختی تھی۔ شاداب، تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، یہ عورت تمہیں اور تمہارے بچوں کو بھی اپنا جیسا بنا دے گی۔ میں نے ماں کی بات سنی، لیکن اپنے دل کو مطمئن کیا۔ روبینہ کے ساتھ رہنا ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن بیٹی کی محبت مجھے ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ روبینہ نے واقعی اپنے وعدے پر عمل کیا۔ وہ اب کسی بھی پراسرار حرکت میں ملوث نظر نہیں آتی تھی، لیکن میں ہمیشہ اس پر نظر رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میرا اعتماد دوبارہ حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بیٹی ہو یا بیٹا، اولاد سے محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر کے اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے قربانی دی، لیکن یہ قربانی مجھے یاد دلاتی رہی کہ زندگی میں کبھی بھی کسی پر اندھا اعتماد نہ کیا جائے۔ میں نے اپنی بیوی کو یہی جتانے کی کوشش کی کہ اس نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے عمل کی سنگینی کو سمجھے تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ میں جانتا تھا کہ اگر اس کے دل میں گناہ کا احساس ہوگا تو شاید وہ پھر سے اپنے کیے پر پچھتائے گی اور ہماری زندگی میں سکون لوٹ آئے گا۔ لیکن اگر سچ بتاؤں تو اس تمام واقعے میں میری ماں کی اور میری بھی ایک بڑی غلطی تھی۔ یہ بات اب مجھے پوری طرح سمجھ میں آئی کہ ہم دونوں نے اپنی بیوی پر ایسا بوجھ ڈالا تھا جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہم نے سوچا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو طلاق دے دینی چاہیے۔ میری ماں نے یہ بات مجھ پر زور دیا اور میں نے وہی بوجھ اپنی بیوی پر ڈال دیا۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید بیٹا ہی ہماری تقدیر ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہم اس فطری حقیقت کو نظر انداز کر گئے تھے کہ اولاد کا جنس کس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ میرے دل میں ہمیشہ یہی خیال تھا کہ بیٹے کی موجودگی ہمارے خاندان کے لیے ضروری ہے، اور جب میری ماں نے یہ بات دہرائی کہ بیٹی ہوئی تو طلاق دے دینا تو میں نے اسے اپنی ذمہ داری سمجھا اور اس سوچ کو اپنی بیوی پر منتقل کر دیا۔ دراصل یہ میری کمزوری تھی، میں اپنی بیوی سے وہ توقعات رکھنے لگا جو مجھے اپنی ماں سے نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر سعدیہ کو پہلے ہی یہ بات معلوم تھی کہ میری بیوی کی حالت کیسی ہے، اور ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی خاموش رہیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے۔ شاید وہ بھی اس حقیقت سے واقف تھی کہ ہم اس سے وہ سب کچھ کروا رہے ہیں جس کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ بھی اس وقت تک صرف تماشائی بنی رہی۔ لیکن اب میری بیوی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گی، اور اب تک اس نے اپنا وعدہ وفا کیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو اس بات کا احساس دلایا کہ اس کی ہر حرکت نہ صرف میری زندگی بلکہ ہماری بیٹی کی زندگی پر اثر ڈال رہی ہے، اور جب اس نے یہ سمجھا تو وہ بدل گئی۔ اب ہم دونوں کی زندگی میں سکون تھا، اور ہماری بیٹی کی مسکراہٹ نے ہمیں اور بھی زیادہ قریب کر دیا۔ اب میری بیٹی 2 سال کی ہو چکی ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار اگر بیٹا یا بیٹی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بس میری دعا یہی ہے کہ میری اولاد خیر و خوشی کے ساتھ اس دنیا میں آ جائے، اور وہ صحت مند ہو، خوش رہے۔ میری زندگی کا مقصد اب یہی ہے کہ میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ خوش رہوں، اور جو بھی اللہ کی رضا ہو میں اس کے ساتھ راضی ہوں۔ زندگی کے اس مرحلے میں میں نے سیکھا ہے کہ انسان کی تقدیر اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہمیں اپنی زندگی کی توقعات دوسروں پر مسلط کرنی چاہیے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوگا، اور ہمیں اس کے فیصلے پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔